الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل جن کا ذکر بار بار قرآن پاک کے اندر آیا ہے اور پچھلے کئی جمعے سے ہم ان کے بارے میں احکامات کو سن رہے ہیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دین اسلام کی طرف جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے دعوت دی قرآن پاک کی کثیر آیات کے اندر، اور کیسے انہوں نے آگے جو ہے وہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اب بنی اسرائیل کی دو طرح کی باتیں تھیں اور دونوں ہی متضاد تھیں، ایک دوسرے سے الٹ تھیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے، قرآن پاک کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان کی اس بات کو، ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس دعوے کے اوپر وہ قائم تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیارا ہوتا ہے اسے تو آخرت کا غم ہونا ہی نہیں چاہیے، اسے تو یہ ہونا چاہیے کہ کب موت آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کا پیارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ لیکن دوسری طرف ان کا معاملہ بالکل الٹ تھا، ایک تو اللہ پاک کے بیٹا اور پیارا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور ساتھ ہی یہ موت سے بھاگتے بھی تھے، اور لمبی لمبی دنیا میں انہوں نے امیدیں بھی لگا رکھی تھی، دنیا سے محبت ان کی اتنی زیادہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، بنی اسرائیل کا ایک گروہ وہ ہے جو یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش ہماری عمر 1000 سال ہو جائے۔ ایک طرف دعویٰ کیا ہے، ہم اللہ پاک کے پیارے ہیں، تو پیارے ہیں تو بھائی جلدی جلدی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی تیاری کریں، تمہیں تو کسی چیز کا خوف اور ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن دوسری طرف دنیا سے محبت اتنی ہے کہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہماری عمر جو 1000 سال ہو جائے اور ہمیں کبھی موت ہی نہ آئے۔ یہ ان کی دو متضاد باتیں بیان کی گئی۔ اب ہوا یہ کیا، ہوا یہ کہ یہ دنیا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اتنی لمبی عمر کی یہ خواہش کرتے، موت سے یہ اتنا ڈرتے اور بھاگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف آیت نازل فرمائی، فرمایا اے محبوب ان بنی اسرائیل سے فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ تم یہ خواہش کرتے ہو کہ ہماری عمر بڑھ جائے، ہماری عمر 1000 سال ہو جائے، ہمیں کبھی موت آئے ہی نہیں۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے موت سے جتنا مرضی تم نے بھاگنا ہے بھاگ لو، دنیا کے اندر جتنا مرضی تم نے اپنی لمبی امیدیں باندھنی ہیں، اپنا ساز و سامان تیار کرنا ہے، عیاشی کرنی ہے، جو کچھ مرضی کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنی ہیں، کر لو، لیکن موت سے بھاگ کر تم کہیں جا نہیں سکتے۔ موت تمہیں وہاں جہاں بھی جاؤ گے تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا موت آنے کے بعد تمہارا معاملہ ختم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں موت آ جائے گی تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا، تمہیں اور کچھ ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ اصل کہانی تمہاری موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ اصل تمہارا معاملہ اور تمہاری جزا اور سزا کا معاملہ موت کے بعد شروع ہونا ہے، اور کیسے ہونا ہے، فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے موت تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جس سے ہر ظاہر اور ہر غیب کا علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم بھیجے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تمہارے اعمال کیسے تھے۔ جب بارگاہ الہی میں پہنچو گے موت کے بعد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، وہاں تمہارے اعمال کی سزا کا سلسلہ ہوگا، وہاں تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم نے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، کیسے وہ اعمال کر کے آج تم یہاں پہنچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کی وہاں پر تمہیں سزا اور جزا کا معاملہ ضرور کرے گا۔ یہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
مخاطب فرمایا۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ یہ صرف بنی اسرائیل کا قصہ ہمیں بیان تو نہیں نہ کیا گیا، ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سیکھنے کو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم جس حالت کے اندر بھی ہوں، جتنی مرضی دنیا کے اندر ہم زندگی گزار لیں، جتنی مرضی عیش و عشرت ہم دنیا کے اندر کر لیں، آخر موت نے آنا ہی آنا ہے۔ موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ جہاں پر بھی ہوگا، جتنی دیر بھی دنیا میں گزار چکا ہوگا، موت اس کو پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب دنیا کے اندر جو بھی جاندار آیا ہے، چاہے وہ حیوان ہے چاہے وہ انسان ہے، اس نے ہر ایک دن لازمی طور پر فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا ہی ہونا ہے، اپنے اعمال کی جزا اور سزا اس نے لازمی ہر صورت کے اندر پانی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ملک روم تشریف لے گئے۔ اب وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا سنہرے رنگ کا خیمہ لگا ہوا ہے، مختلف لوگ آتے ہیں، اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ جا کر کھڑے ہوئے، سب سے پہلے فوج کی ایک جماعت آئی، لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے خیمے کے باہر اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ دوبارہ دیکھا ایک اور جو ہے وہ عالموں کی ایک جماعت آئی، علماء اور مشائخ کی جماعت آئی، خیمے کے باہر کھڑے ہوئے کچھ کہا اور چلے گئے۔ تیسری دفعہ ڈاکٹروں کی، طبیبوں کی جو ہے وہ ایک پوری ایک ٹیم آئی، کافی سارے افراد آئے، وہاں خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے اپنی زبان میں کچھ کہا اور چلے گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ لوگ کیوں اس خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کچھ کہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ دراصل اس خیمے کے اندر بادشاہ کے ایک نوجوان بیٹے کی قبر ہے۔ یہ حقیقی واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں، کوئی خواب نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس خیمے کے اندر جو اس ملک کا بادشاہ ہے، اس کے جوان بیٹے کی قبر ہے۔ سب سے پہلے فوج کی جماعت آئی، انہوں نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر کہا اے بادشاہ کے بیٹے، اے بادشاہ کے لخت جگر، اگر موت سے تمہیں کوئی طاقت بچا سکتی تو ہم ضرور اس کے ساتھ لڑائی کر کے تمہیں بچا لیتے، لیکن موت سے کوئی دنیاوی طاقت بندے کو بچا نہیں سکتی۔ فرمایا پھر علماء اور مشائخ آئے، انہوں نے یہ کہا کہ اے بادشاہ کے بیٹے، اے بادشاہ کے لخت جگر، موت سے اگر کسی کو علم کے ذریعے بچایا جا سکتا تو ہم علم کے ذریعے تجھے بچا لیتے، لیکن موت سے کوئی چیز بندے کو بچا نہیں سکتی۔ فرمایا تیسرے نمبر پر ڈاکٹر اور طبیب آئے، انہوں نے کہا اے بادشاہ کے بیٹے، اگر موت سے کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسا علاج موت کا ایجاد ہوا ہوتا تو ہم اس علاج کے ذریعے تجھے بچا لیتے، لیکن موت سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا پوری زندگی میں کبھی بھی ہنسوں گا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں گا کہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس کی فرما برداری والے اعمال کر کے میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ یہ تھے ہمارے بزرگان دین۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ کوئی بھی دنیا کی طاقت، نہ ہی زور کے ذریعے کسی کو موت سے بچایا جا سکتا ہے، نہ ہی علم کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی موت کا کوئی علاج آج تک ایجاد ہوا ہے جو بندے کو موت سے بچا سکتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم جتنا مرضی اس دنیا کے اندر اپنا وقت گزار لیں، جو مرضی کام اس دنیا کے اندر ہم کر لیں، اگر اچھے کام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما بردار بندے کی حیثیت سے ہم حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کی نافرمانی والے اعمال کر کے جائیں گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نافرمان بندے کی حیثیت سے ہمیں لایا جائے گا، اور اس کی جزا کیا ہوگی، اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم کے اندر اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ پکار کر فرمایا، اب غور سے سنیے گا، حدیث پاک میں شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دیکھتے کہ لوگ جو ہے وہ موت سے غفلت برت رہے ہیں،
اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو ڈر اور خوف ہے اور اس کی فرما برداری والے جو اعمال ہیں، جو چیزیں مسلمان کے اوپر ضروری ہیں، جب لوگوں کو ان سے دور ہوتا دیکھتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر دروازہ پکڑ کر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرماتے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے پاس یقیناً موت آ کر رہے گی۔ اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے؟ فرمایا انتہا ہر چیز کی موت ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ کسی نے پہلے جانا ہے اور کسی نے بعد میں جانا ہے۔ فرق یہ ہے، کسی کو پہلے موت آ جانی ہے، کسی کو چند دن کے بعد آنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں، بہت عرصے سے وہ بیمار ہیں، ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن وہ دنیا کے اندر موجود ہوتے ہیں اور نوجوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے چھوٹی عمر کے اندر دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کو پہلے موت آ جانی ہے، کسی کو بعد میں آنی ہے، لیکن آنی ہر ایک کو موت نے آنا ہے، انتہا ہر ایک کی موت ہی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے نا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو پس پش ڈال دیا ہے اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لمبی لمبی امیدیں باندھ لی ہیں۔ اب بندہ غور کرتا ہے، یار ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی مجھے کوئی بیماری بھی نہیں لگی، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، مجھے بڑھاپا آئے گا، پھر مجھے موت آئے گی نا۔ حالانکہ احادیث کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے اندر کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جب تم بڑھاپے میں پہنچو گے تو تمہیں موت آئے گی، کہیں پر بھی یہ بیان نہیں کیا گیا۔ آج ہم اگر یہاں غور کرتے ہیں، 1 سال کے عرصے کا ہم اگر ریکارڈ نکال کر دیکھیں نا، اپنے دوست احباب کا، اپنے رشتہ داروں کا، تو اس میں آپ غور کر لینا کہ کتنے نوجوان اس دنیا سے گئے ہیں اور کتنے بوڑھے اس دنیا سے گئے ہیں، کتنے بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ دنیاوی دھوکہ ہوتا ہے ایک شیطان کا، بندے کو دھوکہ دینا ہوتا ہے کہ وہ بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے، یار ابھی تم جوان ہو، ابھی تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، ابھی تو تم نے شادی کرنی ہے، بڑھاپا آنا ہے، پھر تمہیں موت آئے گی۔ لیکن موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، موت وقت دیکھ کر آتی ہے، جس کا وقت آ گیا موت نے اسے پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چوکور کھانا بنایا زمین کے اوپر، یعنی لکیر بنائی، ایک ڈبہ نما نبی کریم علیہ السلام نے زمین پر بنایا، اس کے اندر ایک لکیر لگائی، پھر اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائی، پھر اس کھانے میں سے ایک لکیر کھینچ کر باہر نبی کریم علیہ السلام نے لگائی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو ڈبہ میں نے بنایا ہے نا، اس کی مثال موت کی ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ موت ہے۔ یہ جو درمیان میں نے لکیر لگائی ہے، یہ انسان ہے، انسان کو چاروں اطراف سے موت نے گھیرا ہوا ہے۔ فرمایا یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی لکیریں لگائی ہیں، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں جو دنیا کے اندر بندے کو مختلف مواقع کے اوپر پہنچتی ہیں، بندہ مختلف مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا پھر میں نے یہ جو باہر لکیر کھینچی ہے، فرمایا یہ امید ہے جو بندے نے اپنے آپ سے لگائی ہوتی ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ایک لمبا عرصہ زندہ رہوں گا، میں فلاں فلاں کام کروں گا، اپنے مستقبل کی وہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے فیوچر میں یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، لیکن بندے کو چاروں اطراف سے موت نے گھیرا ہوتا ہے، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو موت اسے ایسے اچک لیتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے کیسے جو ہے وہ مثالیں دے کر بندوں کو، اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ عارضی ہے، ہمیشہ کی زندگی وہی ہے، جب ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، اب وہاں پر جو بھی ہمارا معاملہ ہوگا، جو بھی انجام ہونا ہے، جہنم ہو یا جنت ہو، وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے کیسے کیسے انداز سے سمجھایا ہے، سنیے گا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس دنیا کی مثال ایک کپڑے کی طرح ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اس دنیا کی مثال ایک کپڑے کی طرح ہے، اور کپڑا بھی وہ جو شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے۔ کپڑے کی طرح اس دنیا کی مثال ہے، اور کپڑا بھی وہ جو شروع سے آخر تک کٹا ہوا ہے۔ اگلا کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا لیکن
آخر میں ایک دھاگے کی مانند چیز ہے جس کے ساتھ وہ کپڑا اٹکا ہوا ہے. کپڑا بالکل کٹا ہوا ہے لیکن ایک دھاگے کی مانند باریک چیز کے ساتھ وہ کپڑا اٹکا ہوا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ پس قریب ہے کہ یہ دھاگا بھی ٹوٹ جائے گا. یہ دنیا کی مثال نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ ایک دھاگے کی مانند وہ کپڑا اٹکا ہوا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ سانس ہی تو ہے نا بندے کے، تھوڑی سی آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو بندے کا دم گھٹنے لگتا ہے. تھوڑا سا بندے کا جو ہے وہ کوئی معاملہ ہو جائے، کسی اندھیرے میں بندہ پھنس جائے تو دم گھٹنے لگ جاتا ہے. یہی سانس ہے نا. تو یہی تو مثال نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ کپڑے کی طرح یہ دنیا ہے، یہ بندے کے چند سانس ہی ہیں، وہ دھاگے کی مانند اٹکے ہوئے ہیں. کسی بھی وقت وہ ربط ٹوٹ جائے گا اور بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا. کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا، فرمایا یہ جہاں ایک وہ جہاں، یعنی ایک یہ جہاں دنیا ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اور ایک وہ جہاں ہے جہاں ہمیشہ کے لیے ہم نے جانا ہے. فرمایا دونوں جہان کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا، فاصلہ ہے ایک سانس کا. گزر گئی تو یہ جہاں اور اٹک گئی تو وہ جہاں. جب بندے کا سانس سلامت ہے تو بندہ اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور جب یہ سانس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا تو بندے کو موت نے آ جانا ہے. یہ دنیا کی مثال ہے. لیکن ہماری امیدیں ہم دیکھیں تو ہم نے کتنے سالوں کی پلاننگ کی ہوتی ہے، لیکن زندگی کا اعتبار اتنا کیا ہے. نبی کریم علیہ السلام حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عمر، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. کوئی بندہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار میں 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے چند دن کے لیے یہاں پر آیا ہوں، میں نے پلٹ کر واپس اپنے گھر جانا ہے. فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. مسافر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس جگہ پر آیا ہوں میں یہاں پر 1 مہینہ رہ لوں، 2 مہینے، سال رہ لوں، آخر پلٹ کر میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے. فرمایا یہ دنیا مسافر خانے کی طرح ہے، تم نے پلٹ کر اپنے اصلی گھر آخرت کی طرف جانا ہے تو اپنی اس آخرت کو سامنے رکھا کرو. اور مسافر جیسے چند دن کے لیے جاتا ہے تو اتنا ہی اپنا سامان لے کر جاتا ہے. تم نے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جانا ہے تو سامان بھی اتنا ہی تیار کر کے رکھا کرو، اتنا سامان تیار کر رکھو جتنا وہاں پر رہنا ہے. اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے تو اب آپ غور کر لیں کہ ہمیں کتنا سامان تیار کرنا ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کے بارگاہ میں آخری پیش کرتا ہوں، اور یہ حدیث پاک نا اپنے دل کے اوپر نقش کر لیں. یقین مانے اگر کوئی آپ کا آفس ہے، آپ کا کوئی کمرہ ہے نا، وہاں پر یہ حدیث پاک لکھ کر لگا لیں. یقین مانے بہت فائدہ ہوگا. حدیث پاک یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کفا بالموت واعظا، فرمایا نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. یہ ہم اپنے واٹس ایپ کے اوپر وہ اباؤٹ لگاتے ہیں نا، وہاں پر بھی بندوں کو یہ لگانا چاہیے، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. اور کسی چیز سے بندے کو نصیحت نہ مل رہی ہو نا، بندہ یہی غور کر لے کہ ایک دن اس دنیا سے میں نے لازمی جانا ہے، جتنے سال میں یہاں پر مرضی گزار لوں اس دنیا سے میں نے لازمی جانا ہے. فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کو یاد کرنا ہی بندے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر کے اندر ایک شرعی مسئلہ جو میں نے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا. بخاری شریف کے حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جان لیتا کہ اس گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو فرمایا وہ 40 کی مقدار وہاں پر کھڑا رہنے کو پسند کرتا. اب راوی کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ 40 دن کے تھے، 40 مہینے کے تھے یا 40 سال کے تھے. اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جاتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے تو وہ 100 سال تک وہی کھڑا رہنے کو زیادہ پسند کرتا. تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ ناجائز گناہ ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یار 3 صفحے چھوڑ کر ہم آگے سے گزر سکتے ہیں. تو یاد رکھیں
یہ مسئلہ کھلے میدان کا ہوتا ہے. کسی صحرا میں اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بڑی مسجد ہو جیسے مسجد نبی شریف ہے, مسجد الحرام ہے, ان مساجد کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ 3 صفحے چھوڑ کر آگے سے بندہ گزر سکتا ہے. جو ہمارے ہاں کی مسجدیں ہیں ان میں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ 3 صفحے بھلے 10 صفحے چھوڑ کر بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے. نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے. جب تک آگے سترہ نہ رکھا ہو اس وقت تک نمازی کے آگے سے گزر نہیں سکتے. سترے کی یہ تفصیل ہے, کم از کم 1 ہاتھ کی لمبائی. یہ شریعت کے اندر ذراع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یہ درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں سمیت یہ 1 ذراع بنتا ہے. کم از کم اتنی مقدار کا سترہ ہو اور 1 انگل برابر موٹا ہو تو وہ چیز سامنے رکھ کر جو ہے وہ گزر سکتے ہیں. ادروائز نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بندے آگے سے وہ تکیہ رکھ لیتے ہیں کہ ہم گزر جائیں گے. اب تکیہ جیسے پڑا ہوا ہے وہ 1 ہاتھ کی مقدار لمبا تو نہیں نہ بن رہا, تو اس صورت میں نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر گزریں گے تو یہ سخت ناجائز کام کے مرتکب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.